مطلب یعنی اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، عمر 4 سال ہے۔ 1342 میں کھتو کے اندر تربیت آپ کی شروع ہو گئی، آپ کی تربیت شروع ہوئی۔ اب 4 سال کے بچے کو پالنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ وہی لوگ جانیں گے کہ جو یا تو بچے کو پال رہے ہیں، وہی لوگ جانیں گے، یہ ان کا اپنا بیٹا ہے، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ بیٹے کو پالنا کتنا مشکل ہے۔ وہ سوتے ہوئے جاگ جائے گا، اس کے کپڑے بدلنا، اس کو نہلانا، اس کی باتوں کو ماننا، اس کی ضد، ایک ہی جملے کو 5 6 مرتبہ کا، وہ انتہائی مشکل ہے بائی گاڈ، انتہائی مشکل ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ دعا جو کی گئی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تربیت بہت مشکل ہے، پالنا بچہ بہت مشکل ہے۔ تو اب بابا اسحاق نے ماں بن کر بھی پالا، باپ بن کر پالا، باپ کی طرح تربیت کی، ماں کی طرح رکھوالی کی، بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے بچے کو عربی سکھائی، فارسی سکھائی، بچے کو پڑھانا سکھایا، اس کے بعد قرآن حدیث حافظ بنایا، فقہ پڑھائی، یعنی جو بابا اسحاق کے پاس تصوف جتنا تھا، روحانیت تھی، سب بچے کے اندر ڈال دی۔ اب بچہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا۔ 12 سال کا جب ہوا بیٹا آپ کا احمد، شیخ احمد کھتو رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ 12 سال کے ہوئے، چل بیٹے تجھے دہلی لے چلتے، اپنے بیٹے کو ساتھ دہلی لے کر گئے۔ دہلی میں جب لے کر گئے تو وہاں خان جہان کی مسجد تھی، اس مسجد کے ساتھ بابا اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا تعلق تھا۔ وہ کیا وجہ ہے کہ وہاں کا جو لنگر خانہ تھا، اس لنگر خانہ کے انچارج یہ تھے، اور وہاں کے لوگ آپ کو اپنا پیر مانتے تھے، تو آپ جب جاتے خان جہان کی مسجد میں آپ رکتے۔ تو 12 سال جب عمر ہوئی تو شیخ احمد آپ کھتو رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ ہیں، سب کو پتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ شیخ احمد یہ وہ ہیں کہ جن کو بیٹا بنایا ہے۔ اس وقت جب آپ گئے پہلی دفعہ تو دیکھا مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں سہروردی دہلی میں، بڑا مجمع لوگ ان کی زیارت کرنے کے لیے جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تو پوچھتے ہیں شیخ احمد کھتو رحمۃ اللہ علیہ بابا اسحاق سے، پوچھتے ہیں بابا یہ رش کس بات کا ہے؟ کہنے لگے مخدوم جہانیہ جہاں گشت آئے ہیں، لوگ ان کی زیارت کو جا رہے ہیں، تمہیں بھی زیارت کرنا ہے، میں لے چلوں تمہیں؟ اب ذرا جملہ سنیے گا۔ کہنے لگے بابا آپ ہی میرے لیے سب کچھ ہو، آپ ہی، اور یہ مرید کے ہاں یہ عقیدہ ہونا چاہیے، پھر مرید کو وہ سب چیزیں مل جاتی ہیں، مرید کے لیے سب کچھ اس کا پیر ہونا چاہیے۔ اب چاہے پیر کم درجے کا ہو یا جیسا بھی ہو، کیوں؟ فیض اللہ نے دینا ہوتا ہے اور وہ مرید کی اداؤں کے اوپر ملتا ہے فیض۔ آپ شیخ احمد کھتو رحمۃ اللہ علیہ نے جب کہہ دیا کہ اے میرے پیر میرا سب کچھ تم ہو، پیر خوش ہو گئے۔ خوش ہو کر آپ نے یہ کہا بیٹے، بڑے خوش ہوئے، فرمایا جاؤ دعا ہے تم کو سلطان، امراء، اولیاء کمال نیاز مندی سے تمہارے پاس آیا کریں گے، تمہارے پاس سلطان، امراء، اولیاء، علماء سب بڑی نیاز مندی سے آیا کریں گے۔ تو واقعی تاریخ نے پھر دیکھا کہ سلطان احمد شاہ، سلطان مظفر شاہ، سلطان قطب آپ کی عقیدت مند تھے، اور اولیاء میں قطب عالم اور شاہ عالم جیسے عظیم نام اور عظیم تصوف کے رہنما، یہ سہروردی سلسلہ کے عظیم نام، یہ آپ کی عقیدت مند تھے۔ یہ پیر کی دعا۔ اور مخدوم جہانیہ جہاں گشت خود پھر آپ کو ملنے کے لیے آئے، ایک دور وہ بھی آیا کہ خود آپ کو ملنے کے لیے مسجد کے اندر آئے۔ تو مرید جب بن جاتے ہو، پھر اب پیر سچا ہو یا جھوٹا ہو، تم اپنے پیپر میں کامیاب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ دیکھو پھر کس طریقے سے تمہیں فیض عطا فرما دیتا ہے۔ تو بابا اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ نے بڑا وقت جو ہے وہ گزارا۔ 661 ہجری کے اندر بابا کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے جتنے بھی بزرگ